بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 مئی 2020 بروز پیر سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم جان۔ ناظرین، اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لازم سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلے کہ مملکت بھر میں اب زمزم کے کین اب پانڈا کے علاوہ لسیم اور لولو مارکیٹ کی تمام شاخوں میں بھی دستیاب ہوں گے۔ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی رواں ہفتے کے آخر سے لسیم اور لولو مارکیٹ سے مملکت بھر میں اب زمزم کے 5 لیٹر والے کین حاصل کر سکیں گے۔ پانڈا کے بعد دونوں بڑے تجارتی مراکز کی تمام شاخوں کو اب زمزم کین فروخت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ناظرین، سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مسجد الحرم اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی نے کہا کہ کورونا وبا کے ماحول میں اب زمزم کی فراہمی کا سلسلہ مکہ مکرمہ میں آن لائن اور پانڈا کی شاخوں کے ذریعے شروع کیا تھا، جیسے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کے حلقوں میں سراہا گیا۔ صارفین کا مطالبہ کر رہے تھے کہ اب زمزم کی فراہمی کا دائرہ مملکت بھر میں پھیلا دیا جائے، پانڈا کے علاوہ دیگر مراکز میں بھی اب زمزم فراہم کرنے کی سہولت دی جائے۔ ناظرین، کنگ عبداللہ پروجیکٹ برائے اب زمزم نے نیشنل واٹر کمپنی کے تعاون سے تقسیم کا دائرہ وسیع کر دیا تاکہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی اب زمزم کی نعمت سے زیادہ فیض یاب ہو سکے۔ ناظرین، سعودی عرب میں مارکیٹوں کی نگرانی کے لیے مختلف ادارے سرگرم ہیں۔ خاص کر رمضان میں ان اداروں کی جانب سے نگرانی کا نظام مزید سخت کر دیا جاتا ہے۔ نجران ریجن کی بلدیہ کی جانب سے مارکیٹوں میں 438 دورے کیے گئے تاکہ قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ سعودی خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے ریجنل بلدیہ کے سیکرٹری انجینئر حمد ابان نے کہا کہ بلدیہ کی ٹیموں نے علاقے میں مختلف مارکیٹوں جن میں اشیاء خورنوش اور دیگر روزمرہ کی ضروریات فروخت کرنے والی دکانیں شامل تھیں کے دورے کیے گئے۔ بلدیہ اور وزارت تجارت کی جانب سے مقررہ ٹیمیں مختلف امور کا جائزہ لیتی ہیں، جن میں اشیاء خورنوش کی کوالٹی کی جانچ کے علاوہ نرخوں کی یقین دہانی کی جاتی ہے تاکہ کوئی دکاندار گران فروشی نہ کرے۔ بلدیہ کے سیکرٹری کا کہنا تھا کہ بلدیہ میں امور صحت سے متعلق شعبہ اس امر کی یقین دہانی کرتا ہے کہ غیر معیاری اشیاء فروخت نہ کی جا سکے۔ اس ضمن میں کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے دکانوں اور تجارتی مراکز کے اسٹور رومز کا بھی معائنہ کر کے اس امر کی یقین دہانی کی جاتی ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں مقررہ معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے ذخیرہ کی گئی ہے یا نہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں اسٹور کرنے کے لیے کولڈ اسٹوریج کے سسٹم کا بھی معائنہ کیا جاتا ہے تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ اسٹورز میں موجود کولنگ سسٹم درست درجہ حرارت پر کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر کولڈ اسٹوریج میں خرابی ہوگی تو وہاں رکھی گئی اشیاء خراب ہو جائے گی، جس پر بلدیہ کے اہلکار کارروائی کرتے ہوئے دکان یا تجارتی مرکز کے خلاف چالان کرتے ہیں۔ ریجنل سیکرٹری بلدیہ نے مزید کہا کہ بلدیہ کی جانب سے ٹول فری نمبر 940 بھی مخصوص کیا گیا جس پر کوئی بھی ناقص اشیاء کے بارے میں اطلاع فراہم کر سکتا ہے۔ ناظرین، سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے کہا ہے کہ گھریلو ملازموں کے لیے اسپیشل کیئر سینٹر قائم کیا جائے گا، جہاں کفیلوں سے مفرور اور ڈیوٹی دینے سے منع کرنے والی گھریلو ملازموں کو رہائش فراہم کی جائے گی۔ الوطن اخبار کے مطابق وزارت افرادی قوت چاہتی ہے کہ گھریلو ملازموں کے حوالے سے دنیا بھر میں سعودی عرب کی اچھی تصویر بنے۔ اس حوالے سے منفی پروپیگنڈے کا عملی جواب دیا جائے، اس لیے گھریلو ملازموں کے لیے اسپیشل کیئر سینٹر قائم کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے کئی باتیں بیرونی میڈیا میں پھیلی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ملازمیں سعودی ہوائی اڈوں یا بندرگاہوں پر پہنچتی ہے تو ریکروٹنگ ایجنسیوں کے نمائندے یا ملازموں کی خدمات حاصل کرنے والے سعودی موجود نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ملازمیں مشکلات سے دوچار ہو جاتی ہے۔ وزارت افرادی قوت نے کیئر سینٹر قائم کرنے کا پروگرام یہ تمام مسائل حل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ناظرین، آئندہ گھریلو ملازموں کے ایئرپورٹ پر پہنچنے پر کیئر سینٹر کے حوالے کر دیا جائے گا، جہاں انہیں کھانے پینے رہنے کی تمام سہولتیں مہیا ہوگی۔
ریکروٹنگ ایجنسیوں کے نمائندے اور سعودی کفیل انہیں کیئر سینٹر پہنچ کر کاغذی کارروائی مکمل کر کے اپنے گھر لے جا سکیں گے۔ وزارت افرادی قوت نے گھریلو ملازموں کے دیگر مسائل حل کرنے کے لیے سخت ضابطے مقرر کیے گئے ہیں۔ ان ضابطوں کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے بھی بعض ملازمیں کفیلوں سے فرار ہو جاتی ہے اور کئی ایسی ہوتی ہے جو کفیلوں کی جانب سے طلب کیے جانے والے متعدد کام انجام دینے سے معذرت کر لیتی ہے۔ وزارت نے کفیلوں پر بھی پابندیاں عائد کی ہے۔ ایک پابندی یہ ہے کہ گھریلو ملازمہ سے کفیل ایسا کوئی کام نہیں لے سکتا جو ملازمت کے معاہدے میں شامل نہ ہو۔ گھریلو ملازم یا ملازمہ سے کوئی ایسی ڈیوٹی نہیں لی جا سکتی جس سے اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ ہر مہینے کے آخر میں گھریلو ملازم یا ملازمہ کو متفقہ مختانہ دینا ہوگا۔ مختانہ اور واجبات کیش یا چیک کی صورت میں دیا جائے گا اور اس کا تحریری ریکارڈ بھی تیار کیا جائے گا۔ گھریلو ملازم یا ملازمہ کو مناسب رہائش فراہم کرنا ہوگی۔ روزانہ کم از کم 9 گھنٹے آرام کے لیے مخصوص کرنا ہوں گے۔ گھریلو ملازم یا ملازمہ کو کسی کی خدمات پر معمور کرنے کی اجازت ہوگی اور نہ ہی انہیں نجی کاروبار کی اجازت دی جا سکے گی۔ ناظرین، سعودی عرب میں اتوار کو ایک دن میں ریکارڈ 1912 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ متاثرین کی کل تعداد بڑھ کر 39,048 ہو گئی ہے۔ مملکت میں اگرچہ متاثرین کی تعداد بڑھ رہی ہے لیکن اموات کی شرح کم اور صحت یاب ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ترجمان کے مطابق ایکٹیو کیسز 27,345 ہے۔ نئے کیسز میں 35% سعودی شہری اور 65% غیر ملکی ہے۔ سبق اور سعودی خبر رسائی ادارے کے مطابق وزارت صحت کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے ریاض میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7 افراد کورونا وائرس کی وجہ سے جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 246 تک پہنچ گئی ہے۔ ترجمان صحت نے مزید کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1313 افراد صحتیاب ہونے کے بعد کورونا وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 11,457 تک پہنچ چکی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ہفتے کو سب سے زیادہ مریضوں کی مکہ مکرمہ میں تصدیق ہوئی، جن کی تعداد 438 تھی۔ ناظرین، سعودی عرب کے کنگ سلمان ہسپتال ریاض میں روبوٹ نے کورونا کے مریضوں کی دیکھ بھال کا کام شروع کر دیا۔ روبوٹ کو ڈاکٹر B2 کا نام دیا گیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ڈاکٹر B2 کورونا کے مریضوں کی صحت نگہداشت پر مامور ہے۔ یہ کیمروں کی مدد سے مہلک وائرس کے مریضوں کے احوال، مریضوں کی حالت اور علامتوں کی تشخیص کر لیتا ہے، جبکہ ان کی بدلتی ہوئی حالت بھی ریکارڈ کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، تجربہ کامیاب ہونے پر دیگر اسپتالوں میں بھی روبوٹ کا کام استعمال عام کر دیا جائے گا۔ روبوٹ کیمروں سے آراستہ ہے۔ اس میں مریضوں کی جسمانی حالت ریکارڈ کرنے والی ٹیکنالوجی سے آراستہ خودکار آلہ نصب ہے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ کورونا وائرس مریض سے ڈاکٹر یا نرس یا معاون طبی عملے میں منتقل نہیں ہوتا۔ ناظرین، وزارت صحت کے مطابق کنگ سلمان اسپتال میں روبوٹ ڈاکٹر B2 کا تجربہ کامیاب ہونے پر دیگر اسپتالوں میں بھی روبوٹ کا استعمال عام کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔